السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اور تکلیف دہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، خبر تو یہ ہے کہ کراچی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پولیس کی اسپیشل برانچ کے ASI سید مصور علی نقوی کو گرفتار کیا ہے۔ موصوف پر الزام ہے کہ یہ انڈیا کے لیے دہشت گردی کرتے تھے اور کرواتے تھے، خاصی وارداتوں میں ملوث ہیں اور طویل عرصہ سے اس دھندے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کا تعلق MQM لندن سے بتایا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن دنوں یہ 2008 میں ٹریننگ لینے کے لیے انڈیا گئے تھے، ان دنوں میں MQM لندن تو نہیں تھی، MQM ہی تھی، اور دوسرے بھی جو لوگوں کو ان کے ساتھ ملوث کیا گیا ہے وہ سب MQM ہی تھے۔ MQM لندن تو اب انہوں نے جان بچانے کے لیے ایسے ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ اس زمانے کے ظاہر ہے جو انہوں نے کارروائیاں کی تھی، خصوصاً بالخصوص جو ان کے ایجنٹ ٹریننگ لینے کے لیے وہاں انڈیا جایا کرتے تھے، ہم تو چیخ کر تب بھی کہہ رہے تھے، ان کے نام بھی لے رہے تھے۔ امت اخبار روزانہ ان خبروں سے بھرا ہوتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب توجہ دینے کا وقت آیا ہے تو اب معاملات حاصل نکل چکے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ ٹریننگ لینے انڈیا جاتے تھے؟ کون نہیں جانتا کہ ہانگ کانگ کے ذریعے ان کو لے جایا جاتا تھا؟ کون نہیں جانتا کہ ان کو انڈیا کے وہ سیف ہاؤس تک اناؤنس ہو چکے ہیں جہاں یہ دہرادون میں ٹریننگ لیتے تھے، وہاں کی تصاویر اس زمانے میں آ چکی ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں جو انہوں نے ایک ٹریننگ سینٹر خفیہ ایک فارم ہاؤس میں بنایا ہوا تھا جہاں گولیاں چلانے کی مختلف گنوں سے ٹریننگ لیتے تھے، وہ سب کچھ منظر عام پر آ چکا ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس وقت سب اندھے ہوئے تھے، بہرے ہوئے تھے اس وقت، تو دونوں جو حکومتیں تھیں، مسلم لیگ نون بھی اور پیپل پارٹی بھی، چونکہ وہ ان کی محتاج تھیں، ان کے ووٹ انہیں چاہیے تھے اپنی حکومتیں کرنے کے لیے، تو وہ انہیں کچھ کہتے نہیں تھے، یہ ان کے داماد بنے ہوئے تھے۔ اب جب ظاہر ہے ان کے ووٹ کسی کام کے نہیں رہے، اس کے بغیر ہی دھندا چل رہا ہے۔ اور وہ اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، واللہ اگر آج بھی پیپل پارٹی یا نون لیگ میں سے کوئی ایک پارٹی یہ سمجھتی کہ ان کے ووٹوں کے جوڑ توڑ سے وہ حکومت گرا سکتے ہیں، تو کوئی سید مصور علی نقوی یا اس سے پہلے جو DIG نے پریس کانفرنس کی تھی، کوئی ایسا دہشت گرد گرفتار نہ ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ تو درجنوں، یہ تو بھرے پڑے ہیں، سینکڑوں ہیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ کہہ دوں گا، جب تک کوئی گرینڈ آپریشن، جوائنٹ آپریشن جو ہے وہ CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کے کراچی میں نہیں کریں گی، یہ ٹنٹا ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اتنا اسلحہ خدا کی پناہ زمین میں چھپایا ہوا، آپ نے دیکھا نہیں میجر وہ گورو آریہ، کیا نام ہے اس کا، گورو آریہ، وہ کہا کرتا ہے، اس نے کہا نہیں تھا اپنی ٹیم، اس نے کہا کہ ہم جب چاہیں کراچی میں تو ان کو بارود کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے، اتنا ہم نے وہاں پہ اسلحہ اپنا رکھا ہوا ہے، اتنے یہ تربیت یافتہ لوگوں میں اشارہ کرنے کی دیر ہے یہ۔ لیکن اب ان کو پتہ ہے اشارہ کرنے والی انگلیاں اللہ نے توڑ دی ہیں، اللہ نے توڑی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا یا ایجنسیوں بیچاروں جو گمنام ان کے ایجنسیوں کے شہید ہیں انہوں نے توڑی۔ آپ کو اس بات کا علم ہے ان کے کتنے لیڈروں پہ الزام ہے کہ انہوں نے باقاعدہ باوردی یونیفارم افسروں کو اغوا کر کے ان پر کتنا بہیمانہ تشدد کیا، انہیں قتل کیا، اس طرح کے کیس ہیں۔ ایجنسیوں کے لوگوں کو اغوا کر کے یہ اپنے ان ٹارچر سیلوں میں لے جایا کرتے تھے، وہاں ان کو جان سے مار دیا کرتے تھے۔ خیر، میں بات اب تو تازہ ترین کر رہا ہوں کہ سید مصور علی نقوی صاحب جو ہیں، اس نے 2008 میں انڈیا میں ٹریننگ لی تھی، اور محمود صدیقی صاحب جو MQM کے بڑے سرکردہ لیڈر ہیں، وہ ان کے یہاں تھامو یا ان کے ہینڈلر ہیں، ان کے ذریعے ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ ابھی تک وہ ان کے ذریعے ان کو احکامات اور تنخواہ مل رہی تھی۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد محمود صدیقی کے حوالے سے کوئی پورا سرار سی خبر آ جائے گی کہ جی وہ اس کو تو ایسے ملوث کیا گیا، کیونکہ ابھی شاید یہ محمود صدیقی کا تعلق ان سے ہے جو بیچارے حکومت میں شامل ہے، MQM اس والی سے ہے۔ اور آپ کو اس کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بلدیہ کیس، یہ سارے انکشافات ہو گئے، پکڑے گئے، وہ لنگڑا، لمبا، کانا، کھبا، یہ سارے پکڑے جا چکے تھے، کسی کو کچھ نہیں پوچھ رہا کوئی۔ عزیر بلوچ کا کیس آپ کے سامنے، آپ کو حیرت ہوگی، عزیر بلوچ
ایرانی پاسپورٹ ہولڈر تھا. جب دبئی میں اس کو گرفتار کیا گیا، حکومت نے پکڑا اور دبئی حکومت سے اس کو مانگا تو انہوں نے اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیا. اتنا پریشر آیا ان پہ. انہوں نے کہا یہ تو ایران کا سٹیزن ہے، آپ اس کو کیسے مان رہے ہیں. وہ تو اس وقت رئیس شریف تھا، ان کا ڈنڈا تھا ٹھیک ٹھاک. اسی بندے نے تو ان کو موزیوں کو گلا دبایا تھا وہاں کراچی میں. وہ ان کو اس کو لے آیا تھا، نہیں تو اس کو بھی کس نے دینا تھا، عزیر بلوچ کو بھی کس نے. اور اب وہ کیا کر رہا ہے عزیر بلوچ، بیان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب کیا تماشا لگا ہوا ہے. لائیں اس کو عدالت میں. نیب میں روزانہ آپ ڈھونڈ کے ان کی بھینسیں تک شہباز شریف کی آپ نے نکال لی ہیں. حیرت کی بات ہے، یہ اتنے بڑے غدار جو ملک کا خانہ خراب کر رہے تھے، بغاوت کر رہے تھے، ملک کو توڑنا چاہتے تھے، جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، ان کو آپ پوچھتے نہیں. انہوں نے زندہ نہیں جلایا وکیلوں کو، اندھے ہیں صاحب، انہوں نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، پریس نے نہیں دیکھا. ان کی بغاوت نہیں دیکھی تھی. جب پاکستان کا سو کالڈ چیف جسٹس کراچی گیا تھا، انہوں نے کیا عاشر کیا تھا کراچی کا. تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے اب یہ ایسے خانہ پوری کے لیے ایسی حرکتیں کرتے رہیں. لیکن خدا کا شکر ہے پھر بھی چلیں. وہاں ایک بندہ عمر خطاب بیٹھا ہے ایسا جو ابھی اس میں ہیں جراثیم پاکستانیت کے، تو وہ ان کو پکڑ لیتا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ اس بندے کی ضمانت کتنے دنوں بعد ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ وہاں ایک دو بندوں کے پکڑنے سے معاملات طے ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ انڈیا وہاں 2-3 طرح کی دہشت گردی کرا رہا تھا. ایک تو وہ ٹارگٹ کلنگ کرواتے تھے. ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے یہ مذہبی تعصب ہوتا تھا، یہ مذہبی منافرت ہوتی تھی، یہ فرقہ بازی کا ہوتا تھا سارا کچھ. یہ اس گینگ کا بندہ ہے نا، یہ مصور علی نقوی صاحب جو ہیں. اور اس بندے کی بڑی سینسٹیو ڈیوٹیز لگی رہی ہیں. یہ اسپیشل برانچ میں ایئرپورٹ پہ سیکورٹی ڈیوٹی دیا کرتا تھا. آپ اندازہ کریں اس طرح کا بندہ جب سیکورٹی میں ہوگا ایئرپورٹ کی، تو کیسے کیسے بندوں کو آر پار کرتا ہوگا. ایسے تو نہیں چھپا کے وہ نکل جایا کرتے تھے. خیر یہ تو ان کے جاننے کی کوشش ہے، ہم تو نشاندہی کرنی ہوتی ہے معاملات کی. باقی حکومت جانے اور ان کے خبیث خوشرواں دانت رموز مملکت خبیث خوشرواں دانت، ہمیں تو کچھ لینا دینا نہیں ہے. بتانا ہی میرا فرض تھا آپ کو، آپ تک اطلاع پہنچا دی. وما علینا الا البلاغ المبین. اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.